السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عورت کے ساتھ پچھلی شرمگاہ میں پاخانے والی جگہ میں ہم بستری کرنے کا حکم کیا ہے، اور کیا اس طرح پچھلے مقام سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ عورت کے لیے حکم کیا ہوگا، مرد کے لیے حکم کیا ہوگا۔ اگر کوئی مرد زبردستی ایسا معاملہ کرتا ہو تو عورت پھر کیا کرے، عورت کے لیے حکم کیا ہوگا، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو مرد کے لیے اور عورت کے لیے ایک دوسرے کے مکمل بدن سے افادہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن شریعت کی حد کے اندر رہ کر اگر یہ معاملہ کیا جائے تو جائز ہے۔ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے عورت کے ساتھ پچھلے مقام سے ہم بستری کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس کام سے منع کیا ہے۔ اگلے مقام میں ہم بستری کرنی ہے، اس کے لیے طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی بعض لوگ قرآن پاک کی آیت سے اس بات کا استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے مرضی اپنی بیویوں کے پاس آؤ، تو وہ اس سے یہ چیز مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے اگلے مقام میں ہم بستری کرو، چاہے پچھلے مقام سے ہم بستری کرو، تو یہ ان کا استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری اگلے مقام میں ہی کرنی ہے۔ طریقہ اس کے لیے آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح بھی چاہیں باہمی تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہ، طریقہ، راستہ اگلا ہی یوز کرنا ہے، پچھلے مقام میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا استدلال ہی غلط ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر مرد بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو ایسا کرنے کی وجہ سے نکاح پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو ایسا کرنے کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے مرد گناہگار ہوگا اگر عورت کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اور اگر عورت اور مرد دونوں باہمی رضامندی سے ایسا معاملہ کرتے ہیں تو مرد بھی گناہگار ہوگا، عورت بھی گناہگار ہوگی، دونوں پر توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اس کام کی وجہ سے، جیسے ہمارے معاشرے میں یا لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ نکاح اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا، نکاح تب ہی ٹوٹتا ہے کہ جب مرد طلاق دے یا عورت خلا لے لے، یا خلا والا معاملہ بنے یا طلاق والا معاملہ بنے، تب نکاح ٹوٹتا ہے۔ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا تو اس کو کرنا شروع کر دیا جائے۔ صرف میں حقیقت اور صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نکاح پہ اثر نہیں پڑتا، نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن کام ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا کام کرنا یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کوئی کرتا ہو تو اس پر توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر عورت رضامند نہ ہو لیکن مرد اس کو اس کام پر مجبور کرتا ہو، ایسا کرنے کا بولتا ہو، تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں عورت کو تو حتی الامکان منع ہی کرنا چاہیے۔ ایسا معاملہ شوہر اگرچہ ناراض ہو، اگرچہ بار بار بولے، زبردستی کرے، ایسا معاملہ کرے، تو اس کو انکار ہی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے کہہ دیا ہے تو کرنا ضروری ہو گیا ہے، شوہر نے کہہ دیا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا، نہیں کیا تو میں اس کی بات مان لوں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ وہ تمام کام جو شریعت سے ٹکراتے ہوں، اسلام سے ٹکراتے ہوں، قرآن کے خلاف ہوں، حدیثوں کے خلاف ہوں، اگر اس کام کے کرنے کا شوہر حکم دے تو بیوی پر اس کام کو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ انکار کرنا واجب ہے۔ اس کی بات وہ نہ ماننا واجب ہے۔ شوہر چاہے جو کچھ مرضی کرے، ناراض ہو چاہے جو کچھ مرضی کرے، عورت اس بات کو نہیں مانے گی اگر وہ شریعت اور اسلام کے خلاف ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ زبردستی کرے، پہلے تو عورت کو چاہیے کہ اس کو حتی الامکان سمجھائے کہ جس کام کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، نبی پاک علیہ السلام نے حرام قرار دیا، جو اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ہم اس کام کو نہیں کریں گے۔ جب ایک دوسرا جائز اور صحیح راستہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنی ہے، تو ہمارے لیے ایک جائز طریقہ موجود ہے اگلے مقام میں ہم بستری کرنے کا، جو نکاح کی وجہ سے ہمارے لیے حلال ہے۔ تو جب وہ راستہ، طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس کام کی طرف کیوں جائیں جس کو اللہ کے رسول نے، اللہ نے، قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے حرام قرار دیا ہے؟ پہلے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر تو بندے کا پتر ہوگا تو سمجھ جائے گا بات کو، اور اگر پھر بھی بات کو نہ سمجھے، نہ باز آئے، پھر بھی بار بار عورت کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرے، تو پھر عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اس شوہر سے جدائی اختیار کر لے، اس سے طلاق لے لے۔ پہلے تو اس بات پر اس سے آگے سے عورت بھی ناراضگی کا اظہار کر کے پھر میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اگر تم نے اس کام سے باز نہیں آنا تو۔
اور اگر اس کے باوجود بھی باز نہ آئے اور کوئی رستہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ طلاق لے لے، خلا لے لے، اس وجہ سے کیونکہ اگر وہ ایسے مرد کے ساتھ، ایسے شوہر کے ساتھ رہے گی تو اس شوہر کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عورت بھی اس ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہو جائے گی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، جو اسلام میں شریعت میں حرام ہے، تو عورت بھی وہ حرام کام کرنے لگ جائے گی، اس حرام کام میں پڑ جائے گی۔ تو عورت اس حرام کام میں کہیں پڑ نہ جائے، اس وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ پھر وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے اگر واقعی ایسا معاملہ ہو تو۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس میں سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی کوئی ویڈیو اگر اپلوڈ ہو، اور بیل آئیکن پر پریس کر کے نوٹیفیکیشن والے آپشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔